ایک ایسی ریئر نشانی کا آپ کے ساتھ تذکرہ کروں گی جو میں نے بہت ارلی ایج میں ہی فیل کر لی تھی۔ جاننے کے لیے ویڈیو کمپلیٹ واچ کیجئے اور میرے ساتھ رہیے۔ بچپن سے لے کر اب تک آپ بہت سے گھروں میں گئی ہوں گی اور آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کچھ گھروں میں سکون ہوتا ہے، وہاں پر وقت گزارنے کا دل کرتا ہے۔ ایسے گھر آپ کے لیے منی میگنیٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ گھروں میں ایسی نحوست اور بے برکتی ہوتی ہے کہ وہاں پر انٹر ہوتے ہی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے اور سر میں بھاری پن ہوتا ہے، وہاں سے بہت دور بھاگ جانے کا دل کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ گھر برکتوں والے اور مالا مال کرنے والے ہوتے ہیں جو آپ کو راس آ جاتے ہیں، تو آپ کو ایسے گھر کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور نہ ہی اسے سیل آؤٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جتنا زیادہ وقت آپ اپنے اس برکتوں والے گھر میں گزاریں گے اتنی ہی زیادہ آپ پر برکتیں آئیں گی، اور جب برکتیں آئیں گی تو آپ کی زندگی خوشحال اور خوشگوار ہو جائے گی۔ آپ کے پاس روپیہ پیسہ آئے گا، آپ کے پاس مال و دولت آئے گا۔ اگر آپ کے گھر میں یہ نشانیاں ہیں تو آپ کا گھر یقیناً برکتوں والا ہوگا۔ تو اگر آپ بھی اپنا گھر سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اس ویڈیو کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں تاکہ آپ اپنے گھر کے بارے میں جان سکیں کہ وہ آپ کے لیے کیسا اثر رکھتا ہے۔ اگر یہ نشانیاں جو میں آپ کو بتانے والی ہوں آپ کے گھر میں ہوئیں تو اسے بیچنے یا چھوڑنے کی غلطی ہرگز مت کیجیے گا۔ کچھ گھر خاموشی سے آپ کی تقدیر بدل دیتے ہیں، آپ کے لیے خاموش دعا ہوتے ہیں، آپ کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں۔ وہ گھر آپ کے لیے وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ کی نسلوں کی خوشحالی پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں بھی ان نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں موجود ہیں تو آپ کا گھر روحانیت اور برکت سے مالا مال ہے، جو آپ کو بھی ضرور مالا مال کر دے گا۔ یہاں پر میں 10 نشانیوں کا ذکر کروں گی اور ان میں ایک نشانی بہت اسپیشل ہے جو بہت ریئر ہے، کسی کسی گھر میں ہوتی ہے، اور الحمدللہ میں نے اس نشانی کا ایکسپیرینس کیا ہوا ہے اپنی امی کے گھر میں۔ اس گھر میں جہاں پر میں پلی بڑی جوان ہوئی، میں نے اپنا بچپن گزارا، بچپن سے میں اس نشانی کو دیکھتی آ رہی تھی لیکن کبھی اس کو اسپیشل فیل نہیں کیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ نارمل ہے۔ تو میری ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ اس نشانی کے بارے میں بھی جان سکیں اور ریئلائز کر سکیں کہ کیا آپ کے گھر میں بھی یہ نشانی موجود ہے۔ بہت سے لوگ اپنے ہی گھروں سے اکتائے ہوئے اور بیزار ہوتے ہیں۔ تو نشانی نمبر 1 بھی یہی ہے، گھر سے خاص دلی لگاؤ ہونا۔ تمام نشانیوں کی بات تو میں بعد میں کروں گی۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا آپ کا اپنا دل اپنے گھر سے مطمئن ہے؟ آپ کو اپنے گھر میں دلی سکون محسوس ہوتا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ سکون آپ کو اپنے گھر سے ملتا ہے۔ نفسیات کے مطابق انسان لاشعوری طور پر اپنے ارد گرد کے ماحول سے ایک خاص تعلق بنا لیتا ہے۔ اگر آپ کا دل اپنے گھر سے دور جانے کا سوچ کر ہی پریشان اور بے چین ہونے لگتا ہے تو مبارک ہو، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کے لیے آپ کا گھر بہت اسپیشل ہے۔ ماہرین کے مطابق ہر انسان کو ہر گھر سوٹ نہیں کرتا۔ اگر کسی گھر میں آپ کو ہر نعمت ملی، زندگی کا سکھ ملا اور سکون ملا، تو اس گھر کو بیچنے کی یا چھوڑنے کی غلطی ہرگز مت کیجیے گا۔ اگر دوبارہ آپ کی قسمت نے آپ کا ساتھ نہ دیا تو نہ صرف آپ ایک پرسکون گھر کو کھو دیں گے بلکہ آپ اپنی زندگی کا سکون بھی کھو بیٹھیں گے۔ دوسری اہم نشانی یہ ہے کہ آپ تو اپنے گھر میں سکون فیل کرتے ہی کرتے ہیں، آپ کے گھر میں آنے والے پرندے بھی آپ کے گھر سے سیٹسفائیڈ ہیں۔ اگر آپ کے گھر کے صحن میں کسی درخت میں یا کسی بیل میں یا کسی کھڑکی سے باہر کسی پرندے نے گھونسلہ بنا لیا ہے تو یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے۔ پرندے تو ویسے ہی بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، چیزوں کو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو جہاں پرندوں کو سکون محسوس ہوتا ہے، جو جگہ نیگیٹیوٹی سے پاک ہوتی ہے، وہاں پر ہی پرندے بسیرا کرتے ہیں، اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ جس گھر کی فضا میں سکون اور امن ہوتا ہے وہاں پر ہی پرندے بسیرا کرتے ہیں۔ جس طرح پرندے چہچہاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کرتے ہیں، اسی طرح وہ اسی گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں جس گھر کے افراد اللہ کا ذکر کرتے ہیں، انہیں وہی گھر پسند ہوتا ہے۔ پرندے اسی گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں جہاں کے لوگ نرم دل اور خوش مزاج ہوتے ہیں۔ لازمی بات ہے پرندے وہاں رہنا بھی پسند نہیں کرتے جہاں جانوروں کو اور پرندوں کو ستایا جاتا ہے، ان کے گھونسلے سے بچے نکال لیے جاتے ہیں یا ان کا گھونسلہ خراب کیا جاتا ہے۔ تو جس گھر میں کبوتر گھونسلہ بناتے ہیں، فاختہ کا، چڑیوں کا یا ابابیل کا گھونسلہ ہوتا ہے، اس گھر میں ان پرندوں کا ذکر کی وجہ سے رحمتیں بھی آتی ہیں۔
تو اپنے گھر سے پرندوں کا گھونسلہ توڑنے کی غلطی ہرگز مت کیجیے گا، بلکہ وہاں پر ان کے لیے دانہ پانی ڈالیں، ان کی دعائیں لیں۔ اگر آپ کے گھر میں یہ نشانی ہے تو ضرور آپ کا گھر بابرکت ہے، جو آپ کو ایک نہ ایک دن امیر ترین ضرور بنا دے گا۔ ایسے گھر صرف خوش نصیب لوگوں کے پاس ہوتے ہیں۔ دوسری نشانی آپ کے صحن، بیل، پودوں، درختوں اور کھڑکیوں سے متعلق تھی۔ تیسری نشانی آپ کے کچن سے متعلق ہے کہ اگر آپ کے گھر میں 1 ماہ کے راشن سے 1.5-2 ماہ نکل جاتے ہیں، آپ کے کچن میں رکھی ہر چیز میں برکت آتی ہے، آپ کے گھر میں آئے ہوئے مسالوں میں، دودھ میں، گھی چینی میں برکت ہوتی ہے، یعنی کہ کم چیز زیادہ دنوں تک چل جاتی ہے۔ کچھ گھروں میں کتنا ہی راشن ڈلوا لو، کتنا ہی سامان لے آؤ، فوری ختم ہو جاتا ہے، کتنا ہی سالن بنا لو، فوری ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا آٹا، چینی، دالیں، مسالے، نمک، دودھ، ایون کہ آپ کے گھر میں رکھے ہوئے چاول، چکن، گوشت اگر کبھی کم بھی ہوں تو پھر بھی آپ کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کا گھر آپ کے لیے مبارک ہے، برکتوں والا ہے۔ یہ وہ برکت ہے جس کو اللہ والے لوگ برکت غیبی سے بھی پکارتے ہیں۔ تو جس گھر کے لوگوں کے دلوں میں قناعت ہو، حوصلہ ہو، صبر ہو، تو وہاں کے لوگ اس برکت سے واقعی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ جس گھر میں رزق ضائع نہیں کیا جاتا، رزق کی ناشکری اور بے قدری نہیں کی جاتی، اس گھر کے رزق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بنائے گئے کھانے کا ذائقہ کسی بھی ریسٹورنٹ سے زیادہ ڈیلیشیس ہوتا ہے، جو لوگ پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں کر پاتے، تو یہ وہ برکت اور خوش نصیبی ہے جو ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ کئی بار ایسا لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کچن سے میری فلاں چیز ختم ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ کہیں سے رکھی ہوئی تھوڑی سی مل جائے، اب کا کام چل جائے، اور آپ کو واقعی مل بھی جاتی ہے، تو یقین مانیں آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کا گھر بابرکت ہے، آپ کے لیے خوش نصیبی کا باعث ہے۔ ایسا میرے ساتھ بہت بار ہوتا ہے کہ چیز نہیں ہوتی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے مل جائے، تو الحمدللہ وہ چیز مجھے تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں رکھی ہوئی مل جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کم سیلری میں بہت اچھے سے گزارا کر لیتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، مہینے کے آخر میں بھی آپ کی ضرورتیں بالکل آسانی کے ساتھ پوری ہو جاتی ہیں، تو ماہرین نفسیات کے مطابق پرسکون گھر میں ضروریات بھی محدود ہی رہتی ہیں، رزق میں برکت رہتی ہے، خرچ اور اخراجات کنٹرول میں رہتے ہیں۔ نشانی نمبر 4 یہ ہے کہ آپ نے بھی بہت بار ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب جگہ بدلتی ہے تو بہت سی بیماریاں یوں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر جگہ اپنے کچھ اثرات اور کچھ توانائیاں رکھتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی ریلیکس فیل کرتے ہیں، جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، آپ کی خراب طبیعت ٹھیک ہونے لگتی ہے، آپ کو بار بار ڈاکٹر سے علاج کی ضرورت نہیں پڑتی، تو خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ آپ کا گھر آپ کے لیے سکون کے ساتھ ساتھ شفا کا بھی سبب ہے۔ آپ کا گھر آپ کے لیے کسی بھی علاج سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا کہ ہسپتال کے بستر پر بہت سے مریض صرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے گھر لے جاؤ، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ گھر برکتوں والا ہوتا ہے، آپ کو مالا مال کرنے والا ہوتا ہے، اب چاہے وہ صحت کی دولت ہو یا پھر روپے پیسے کی دولت ہو یا پھر خوشیوں کی دولت ہو۔ جس گھر میں روشنی اور ہوا کی کراسنگ ہو، وہاں پر بہت سی جان لیوا بیماریاں اور نحوست اثر نہیں کر سکتی۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ جس جگہ پر ذکر اذکار کیے جائیں، تلاوت کی جائے اور سجدے کیے جائیں، قیام کیا جائے، وہاں کی مٹی اور دیواروں میں بھی ایک عجیب سی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے جو آپ کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے۔ آپ کے گھر کے میگنیٹک ہونے کا پازیٹیو سائن نمبر 5 ہے۔ نفسیات کے مطابق جس گھر میں منفی طاقتیں ہوں وہاں کی خاموشی میں بھی خوف ہوتا ہے، لیکن جس گھر میں برکت ہو وہاں کی خاموشی میں بھی سکون اور بچوں کے شور شرابے کے باوجود بھی اس گھر کی فضا پرسکون ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اپنا گھر چیک کریں کہ وہاں کی صورتحال، وہاں کی فضا کیسی ہے۔ یہ بھی اہم ترین بات ہے کہ آپ بار بار صفائی کرتی ہیں، اس کے باوجود اگر آپ کا گھر گندا رہتا ہے تو یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے صفائی میں تاخیر کر دی، جیسے آپ نے دیواریں صاف نہیں کی، جالے صاف نہیں کیے، اس کے باوجود آپ کی دیواریں صاف ہیں، جالے نظر نہیں آتے، تو خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ آپ کا گھر صاف ہونے کے ساتھ ساتھ پاک بھی ہے، کیونکہ منفی طاقتیں اور شیاطین گندگی میں رہتے ہیں، اور اگر آپ کا گھر صاف ہے، دیواریں صاف ہیں، ان کی سیلن اور دیمک نہیں لگی ہوئی، جگہ جگہ سے پینٹ نہیں اترا ہوا، سیمنٹ نہیں اترا ہوا، تو مبارک ہو، آپ کا گھر بہت خاص اور بابرکت ہے۔ کیونکہ ہر گھر ایسا نہیں ہوتا، تو آپ کا گھر آپ کے لیے بہت اسپیشل ہے۔
نشانی نمبر 6 ہے کہ اگر آپ کے گھر میں پودے اور درخت ہر وقت لہلہاتے ہیں اور سرسبز ہیں اور آپ کو خاص ان کی کیئر بھی نہیں کرتے، پانی وقت بے وقت دیتے ہیں، تو خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ آپ کا گھر بہت زیادہ اسپیشل ہے، کیونکہ آپ کے گھر میں آکسیجن وافر ہے جو آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس نعمت کی قدر آپ ہسپتال میں پڑے ہوئے ان مریضوں سے پوچھیں جنہیں آکسیجن ماسک لگایا جاتا ہے، تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ اللہ نے آپ کے گھر کو اس نعمت سے بھرپور بنایا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں لیموں کا یا نیم کا ہرا بھرا پودا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گھر نحوست اور منفی اثرات سے پاک ہے۔ ایسے گھر پر جادو بھی اثر نہیں کرتا۔ آج کل کے اس پرفتن دور میں اور کیا چاہیے، ایسا گھر ہی تو چاہیے جو آپ کے لیے دنیا بھر کی برائیوں اور جادو زدہ لوگوں سے ان کے شر سے بچنے کے لیے محفوظ قلعہ اور پناہ گاہ ہو۔ نشانی نمبر 7 ہے باہر سے آنے والے لوگ آپ کے گھر آنے کو اچھا سمجھتے ہیں اور بار بار آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں۔ رشتہ دار تو کیا، غیر لوگوں کا بھی آپ کے گھر پہ آنا جانا لگا رہتا ہے اور وہ پھر آپ کے گھر آ کے سکون بھی محسوس کرتے ہیں۔ جس گھر میں مہمان نہیں آتے وہ گھر ویران ہو جاتا ہے، قبرستان بن جاتا ہے، لیکن جس گھر میں کشش ہوتی ہے لوگ وہیں پر بھی کھینچے چلے آتے ہیں۔ حدیث ہے کہ مہمان اپنے ساتھ اپنا نصیب کا رزق بھی لاتا ہے اور واپسی پر آپ کے گھر کی بلائیں، پریشانیاں، مصیبتیں اور بیماریاں زائل کر کے جاتا ہے۔ لیکن اب تو وقت ہی اتنا عجیب آ گیا ہے کہ لوگ کسی کو اپنے گھر پر بلانا پسند نہیں کرتے، اور اگر کوئی خود بخود چلا جائے تو منہ بنا لیتے ہیں کہ یہ کیوں آ گئے۔ مہمانوں کا آنا اپنی زندگی میں ڈسٹربنس کا ریزن بتاتے ہیں کہ پرائیویسی خراب ہو جاتی ہے۔ تو ایسا گھر جہاں پر لوگوں کا آنا جانا لگا رہے وہاں فرشتے رحمتیں لے کر آتے ہیں۔ نشانی نمبر 8 ہے کہ اگر آپ کو اپنے گھر میں نیند بہت پرسکون آتی ہے، آپ اپنے گھر میں بے خوف رہتے ہیں، آپ کا بستر آپ کے لیے باعث سکون ہے، تو سائنس کے مطابق کچھ جگہیں اتنی پرسکون ہوتی ہیں کہ انسان کے نروس سسٹم کو فوراً ریلیکس کر دیتی ہیں۔ تو اگر یہ والا سکون آپ کو اپنے گھر سے ملتا ہے تو خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ آپ کا گھر آپ کے لیے بہت خاص ہے، بہت اسپیشل ہے۔ آپ نے بھی کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ نے کون سی نشانی اپنی لائف میں ایکسپیرینس کی ہے، یا آپ کے گھر میں کون کون سی نشانیاں ایسی پائی جاتی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ تو نشانی نمبر 9 یہ میں نے اپنے بچپن سے ایکسپیرینس کی تھی، گھر سے خوشبو آنا۔ کیا کبھی آپ نے اپنے گھر کے کسی حصے سے خوشبو محسوس کی ہے جبکہ وہاں پر کبھی کسی نے پرفیوم نہیں لگایا اور نہ ہی عطر؟ وہ ایک خاص خوشبو ہوتی ہے جو ہر جگہ سے نہیں آتی، وہ روحانی خوشبو مانی جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ خوشبو نیک بزرگوں اور مخلوقات کی آمد سے بھی ہوتی ہے، رحمت کے ان گنت فرشتوں کی آمد کی وجہ سے بھی یہ خوشبو آتی ہے، لیکن ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا۔ یہ نشانی بہت ریئر ہے، بہت خاص ہے، اور اگر آپ کے ہاں ایسا ہے تو مبارک ہو، آپ کا گھر بہت خاص ہے، یہ آپ کو مالا مال بھی کر دے گا اور آپ کے لیے خوشی اور سکون کا سبب بھی بنے گا۔ تو اگر آپ کو بھی اپنے گھر میں یہ نشانی نظر آ جائے تو خدا کے لیے اپنے اس پرسکون اور اسپیشل گھر کو بیچنے کی غلطی ہرگز مت کیجیے گا۔ یہ وہ نشانی ہے جسے میں خود فیل کر چکی ہوں، یقین مانیں یہ بہت ہی پیارا احساس ہوتا ہے جو آپ ہر جگہ محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ اسپیشل جگہ کی اسپیشل فیلنگ ہے۔ نشانی نمبر 10 ہے کہ اگر آپ کے بچے خوش اخلاق ہیں، بے خوف ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، تو ماہرین نفسیات کے مطابق اگر آپ کے چھوٹے بچے بے خوف گھر میں گھومتے پھرتے ہیں، اندھیرے سے ڈرتے نہیں ہیں، تو خوشخبری ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کے لیے کوئی نیگیٹو انرجی نہیں ہے، آپ کے گھر میں پازیٹیو انرجیز ہیں، ایک روحانی تحفظ ہے جو کہ ہر جگہ پر میسر نہیں ہوتا، اور ایسی جگہ آپ کے بچوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے۔ ایسا گھر جو آپ کے بچوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، آپ کے لیے بھی وہ گھر ریلیکسیشن کا باعث ہے اور آپ وہاں پر کام فیل کریں گے۔ ایسی جگہ پر رحمت کے فرشتے رحمتیں لے کر بھی آتے ہیں۔ آپ بھی اپنی لائف کا ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کر دیجئے اور شیئر کیجئے اس ویڈیو کو ان بہنوں کے ساتھ جو اپنے گھر کو چینج کرنا چاہتی ہیں۔ اس سے پہلے وہ اس ویڈیو کو واچ کر لیں تاکہ وہ اپنے گھر کے بارے میں جان لیں کہ انہیں یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ہوپ فلی آپ میری بات سمجھ گئی ہوں گی۔ کیا آپ ایگری کرتی ہیں؟ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔